کیا حال ہے اللہ یاری صاحب؟ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یار تشہد میں علی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتائیں، ایسا معتبر جواب نکالیں نا، ان لوگوں کی بولتی بند ہو جائے۔ آپ پلیز ایسا جواب نکالیں، مطلب ہمیں ان لوگوں کو جواب دے سکیں جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں، اچھا سا جواب مطلب نکالیں۔ آپ شفقت فرمائیں۔ اور الحمدللہ میں اہل تشیع سے مطلب تعلق رکھتا ہوں، اور میں بھی اہل تشیع ہوں، مجھے فخر ہے میں اہل تشیع ہوں۔ پلیز مطلب شفقت کریں، ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے؟ علی اللہ پڑھنا چاہیے یا 12 اماموں کے ہی پورے نام پڑھنے چاہیے؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ مطلب ایسا معتبر جواب نکالے نا، ان لوگوں کی بولتی بند ہو جائے۔ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھیں وہ تو دیکھیں مولوی حضرات جو کہتے ہیں آپ نہ پڑھیں نا، وہ تو فتوے کے پابند ہے، وہ حدیث وغیرہ تو مانتے نہیں نا۔ آپ ان کو حدیث دکھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم فتوے پہ ان کے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ وہ فتوے کے قائل ہیں۔ جب وہ فتوے کو مانتے ہیں نا تو فتویٰ تو ختم، فتویٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر آپ قرآن و سنت کو نہ مانیں، جی ماشاءاللہ، ایک مولوی کو مان لیں، اور وہ میں کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ پڑھنا حرام ہے، تو بات ختم ہے، پھر بحث کی کوئی گنجائش ہے؟ پھر گنجائش نہیں نا اس کے ساتھ، مقلد حضرات کے ساتھ بحث کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہی یہی ہے، کہتے ہیں ہم قرآن سنت کو نہیں مانتے ہیں، ہم مولوی مرجع کا قول مانتے ہیں، مرجع کا فتویٰ مانتے ہیں۔ جب مرجع نے فتویٰ سنا دیا کہ بھئی یہ حرام ہے تو ختم، پھر گنجائش نہیں ہے نا۔ البتہ جو شخص کہتا ہے کہ نہیں میں قرآن سنت کو مانتا ہوں، مولوی کے قول کہ میں مجھے پرواہ نہیں کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے، تو عرض یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی روایت میں نہیں پڑھ سکتے۔ روایت میں ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت، ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج الطبرسی جزء اول، یہاں پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 158 میں، کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تو اس کے بعد کہہ دو علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو شہادتین میں، تو یہ کافی ہے، یہ مجزی ہے، یعنی کافی ہے، یعنی کافی کا مطلب یہ نہیں اس کے بعد نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ نماز ہو گئی بھائی، کہ اگر نہ کہیں مزید الفاظ نہ کہیں تو نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، کہ جو شہادتین پڑھتا ہے، بھائی شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے، جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے، تو ختم۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو مزید کہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ واجب نہیں ہے، وہ کہنا چاہیے، اگر کوئی نہ کہے تو اس کی نماز باطل نہیں، صحیح ہے۔